So today we will be talking about the other concepts of coordination chemistry. Last time we were talking about probably the basic concepts of coordination compounds, and we have seen that there are two things which are required in a coordination compound. ये म्यूट कर लें, सब म्यूट कर लें. So there are two main things which are required for the formation of coordination compound. One of them was the metal ion and the second was ligand, or in other words, Lewis acid and Lewis base. Ligands are usually Lewis bases because these are electron donor, while metal ions are electron pair acceptor, so they are generally known as Lewis acids. And we have talked about that we usually take metal ion from the outer transition elements. Although the metal can be taken from sp and f block, however, the majority examples comes from outer transition elements because they have d orbital in the process of filling, and these d orbitals are outerly penetrated away from the nucleus. Hence it is easy to remove the electron, and these elements exhibit quite easily variable oxidation state. And more will be the oxidation state, more will be the Lewis acidity. So more will be the Lewis acidity, or more will be the charge on metal ion, the stronger will be the coordination bond or coordinate covalent bond. So this is the main theme why we usually take metal ion from outer transition elements. And we have also divided the outer transition elements into two types, that is typical and non-typical transition elements. Typicals were those which have d orbital in the process of filling, and they exhibit three important characteristics, typical characteristics, which are variable oxidation states, complex formation, and color. However, non-typical transition elements have d orbital which is not in the process of filling, rather it is filled, and they don't exhibit the typical characteristics, particularly the color and variable oxidation state. However, one of the characteristics resembles with typical transition element, that is complex formation, and this is the reason why we place these typical and non-typical transition elements in one block. बेटा इसको म्यूट कर लें. अच्छा, जो मेन कंटेंट्स हैं हमारे इस डिस्कशन के, अब सबसे बड़ा जो हमने चीज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़नी है, वो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि वी हैव टू डिस्कस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो कि हम पिछली दफ़ा भी डिस्कस करते आ रहे हैं, आज भी कुछ डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लीविस एसिड क्या होता है, दीज आर द थिंग. उसके बाद फिर हमने देखना है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं ये डेवलप कैसे हो गए फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. ये पहले जो था सिंपल आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट कंपाउंड्स थे. तो ये जो तीसरी कैटेगरी है ये कैसे ओरिजिनेट हुई और इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हुई है. दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इट टुक ऑलमोस्ट 100 years टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ये जो स्ट्रक्चर्स इनके एस्टेब्लिश हुए और बताया गया कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन सफ़ीर होगा, आयनाइजेशन सफ़ीर होगा, इस बात तक पहुंचने के लिए वी हैव पास थ्रू सेवरल फेजेस. और वो सेवरल फेजेस डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है प्रेजेंट की. इन अदर वर्ड्स वी डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज व्हिच वर प्रेजेंटेड एट दैट टाइम टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जैसे कि पहले हमारे पास ब्लूमस्टर्न थ्योरी है, फिर हमारे पास वेर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है. इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, फिर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है. ये सारी की सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. Finally, we will be talking about the labile and inert complexes and effective atomic number etc. कि labile और inert complexes की मजीद आगे दो टाइप्स हैं, labile and inert. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अगेन, कि हमारे पास जो है अब सबसे पहली जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्या, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीविस एसिड बेस्ड रिएक्शन इन विच जो लिगेंड है दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स.
یہ جو neutral molecules are anions which are also called ligands, they are bound to a central metal, which is very simple definition کہ ایک coordination complex وہ ہوتا ہے جس میں central metal ion ہوگا that is surrounded by the ligands, اور وہ جو ligands ہیں they act like Lewis base, اور جو metal ion ہے that is a Lewis acid, that's why it is a Lewis acid base reaction. تو کوارڈینیشن کمپلیکس جب بھی بنتا ہے تو جو ریئیکشن ہوگا وہ بیسیکلی لیوس ایسڈ بیس ہوگا، کیونکہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے کوارڈینیشن کمپلیکس کے لیے دو چیزیں چاہیے، ون آف دیم شوڈ بی دی لیوس ایسڈ، دی سیکنڈ شوڈ بی دی لیوس بیس. جو الیکٹران پیئر ایکسیپٹر ہے دیٹ از یوزلی دی میٹل آئن، اور جو ڈونر ہے دیٹ از دی نیوٹرل مالیکولز آر انائنز وچ آر آلسو کالڈ لیگنڈس. آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از دی چارج آن دی نمبر آف الیکٹران دیٹ از لاسٹ فرام دی کیٹائن. میٹل کے اوپر جو چارج ہوگا، لیکن کوارڈینیشن کمپلیکس جب آپ بنائیں گے تو بعض دفعہ کوارڈینیشن سفیر کے اوپر چارج ہوتا ہے، وہ چارج نہیں. آکسیڈیشن اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو میٹل کا چارج ہے. جو کوارڈینیشن سفیر کے اوپر چارج ہوتا ہے اٹ از اے کمبینیشن آف، اٹ از اے کمبائنڈ چارج آن لیگنڈ ایز ویل ایز دی میٹل آئن. یہ لیگنڈ اور میٹل آئن دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ ہوتا ہے، لیکن میٹل کے اوپر جو چارج ہے دیٹ از دی آکسیڈیشن اسٹیٹ. لیگنڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از بیسیکلی الیکٹران پیئر ڈونر. یہ الیکٹران پیئر ڈونر ہوتا ہے، یعنی اٹ ہیز دی کیپیبلٹی ٹو ڈونیٹ الیکٹران پیئر. جو بھی چیز، کوئی بھی مالیکول، کوئی بھی آئن جو ایک الیکٹران پیئر پورے کا پورا ڈونیٹ کر سکے، الیکٹران ڈونر ہو، دیٹ از کالڈ لیگنڈ. جیسے واٹر ہے اٹ کین ڈونیٹ دی لون پیئر، امونیا ہے اٹ کین ڈونیٹ دی لون پیئر، دیٹ از اے لیگنڈ. اسی طریقے سے اینائن ہے، جیسے کلورو ہے اس کے پاس بھی لون پیئر موجود ہے. کمپلیکس کمپاؤنڈس کے اندر usually the central metal ion and ligands are enclosed within a square bracket which is called coordination sphere. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پورشن جو سکیئر بریکٹ کے اندر ہوگا دیٹ از کالڈ کوارڈینیشن سفیر، اور وہ پورشن جو سکیئر بریکٹ کے باہر ہوگا دیٹ از کالڈ آئونائزیشن سفیر. تو کوارڈینیشن سفیر میں مینلی جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اٹ ہیز اے کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ. کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ ہمیشہ کوارڈینیشن سفیر کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوارڈینیشن سفیر کے اندر میٹل اور لیگنڈ موجود ہوتا ہے، اور جب میٹل اور لیگنڈ موجود ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کے درمیان جو بانڈ ہوگا وہ کہلائے گا کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ، کیونکہ میٹل لیوس ایسڈ ہے اور لیگنڈ لیوس بیس ہے. تو لہٰذا کوارڈینیشن سفیر جو ہے ویئر کوارڈینیشن ٹیک پلیس، ان ادر ورڈز ویئر کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ از پریزنٹ، جہاں پر کوارڈینیٹ کوولنٹ، اور جب بھی کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کی بات ہوگی تو وہاں پر میٹل اور لیگنڈ جو ہے یہ لازمی موجود ہوں گے. جبکہ آئونائزیشن سفیر جو ہے یہ کوارڈینیشن سفیر کے باہر والا، جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے K3FeCN6، جو FeCN6 ہے دیٹ از ان سائڈ دی کوارڈینیشن سفیر، سکیئر بریکٹ کے اندر ہے، اور K3 یعنی 3 پوٹاسیم کے جو آئنز ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی کوارڈینیشن سفیر ہیں، ان کو آئونائزیشن سفیر کہتے ہیں. آئونائزیشن سفیر وہ ہوتا ہے which is outside the coordination sphere, or in other words where ionization take place، جہاں پر آئونائزیشن ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو آئنز ہیں جو آئونائزیشن سفیر کے اندر ہوتے ہیں یہ آئونائز ہو جاتے ہیں، لیکن جو کوارڈینیشن سفیر کے اندر چیز ہوتی ہے that did not ionize in normal condition، وہ آئونائز نہیں ہوتی. تو یہ دونوں میں فرق بھی ہے کہ کوارڈینیشن سفیر کے اندر چونکہ کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے اور وہ آئونائز نہیں ہوتا، جبکہ آئونائزیشن سفیر میں آئنز ہوتے ہیں جو کہ چارج کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو بیکاز دے آئونائز دیم سیلف، وہ آئونائز ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس سفیر کو ہم کہتے ہیں آئونائزیشن سفیر. اب کوارڈینیشن نمبر کیا ہوتا ہے؟ کوارڈینیشن نمبر بیسیکلی نمبر آف لیگنڈز اور نمبر آف بانڈز اٹیچ ٹو دی سینٹرل میٹل ایٹم. ایک میٹل ایٹم کے ساتھ جتنے بانڈ بنے ہوں گے وہ اس کا کوارڈینیشن نمبر کہلائے گا. اگر 4 بانڈ ہوں گے تو کوارڈینیشن نمبر 4 ہو جائے گا، اگر 2 بانڈ ہوں گے تو کوارڈینیشن نمبر 2 ہو جائے گا، اگر 6 بانڈ ہوں گے تو کوارڈینیشن نمبر 6 ہو جائے گا. تو آپ اس کو سمپل ورڈز میں یوں رکھیں کہ دی نمبر آف بانڈز دیٹ آر فارمڈ دیٹ آر ڈائریکٹلی میڈ ود سینٹرل میٹل آئن، جو سینٹرل میٹل آئن کے ساتھ جو ڈائریکٹلی بانڈڈ ہیں، جو بانڈز بنے ہوئے ہیں، وہ نمبر کہلاتا ہے کوارڈینیشن نمبر. سو دیز آر ویری فیو بیسک ٹرمز
which are called the fundamental concepts regarding the coordination chemistry. coordination chemistry में ये fundamental concepts हैं. अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये डेवलप कैसे हुए, इनका टाइम के साथ साथ ये किस तरीके से डेवलप हुए, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं ये टर्म्स के बार बार यूज होंगी, तो इसलिए यू मस्ट हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट. यहाँ पर एक और चीज़ बाज़ दफ़ा कंफ्यूज करती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ए मेटल कॉम्प्लेक्स. तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और मेटल है, दे बोथ, अब अगर सेम थिंग है देन व्हाई दे हैव डिफरेंट नेम्स, इनके नाम क्यों डिफरेंट है? वो इसलिए कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ ए क्लासिकल टर्म, ये पुरानी टर्म है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है दैट इज़ ए मॉडर्न टर्म, ये एक नई टर्म है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर एट लीस्ट वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट. कि एक हमारे पास जो कंपाउंड है जिसके अंदर कम से कम एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा. अब वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? उसके लिए ज़रूरी है कि एक मेटल आयन हो और एक लिगेंड हो. और कम्प्लेक्स क्या है? कम्प्लेक्स भी बेसिकली यही है कि सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय लिगेंड. तो फर्क सिर्फ ये है कि दोनों टर्म्स अब जो मोस्टली यूज होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्म यूज होती है, कम्प्लेक्स की टर्म यूज नहीं होती. अब अगर आप मॉडर्न बुक्स के अंदर आप देखेंगे द टर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी प्रेफर्ड रादर द मेटल कॉम्प्लेक्स. ये जो कम्प्लेक्स नाम था ना, ये इस वजह से बेसिकली रखा गया कि जब शुरू में ये कंपाउंड सिंथेसाइज हुए और डिस्कवर हुए और रिपोर्ट किए गए तो इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी. इनके स्ट्रक्चर मालूम करना दैट वाज ए डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि प्रीवियसली जो कंपाउंड्स नोन थे वो या आयनिक थे या कोवलेंट थे, और इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो दोनों से मुख्तलिफ थी. ना ये आयनिक थे ना कोवलेंट थे. तो चूँकि उस वक्त इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं थे 100 years बिफोर, तो इन कंपाउंड को फिर कहा गया दे आर मेटल कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स की जो टर्म यूज की गई उससे मुराद ली गई कि देयर स्ट्रक्चर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, कि इनके स्ट्रक्चर हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं. इन अदर वर्ड्स दे आर कॉम्प्लेक्स, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, दे आर डिफिकल्ट टू बी नोन. लेकिन आज वो डिफिकल्ट रहे नहीं, अब वो कॉम्प्लेक्स रहे नहीं, अब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसलिए जो मॉडर्न टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज बीइंग यूज्ड इन दीज डेज. तो ये भी एक चूँकि बार बार बुक्स के अंदर यूज़ होता रहा है, कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होता है, कभी कम्प्लेक्स यूज़ होता है. यू मस्ट हैव ए क्लियर डिफरेंस कि जो कम्प्लेक्स है दैट इज़ एन ओल्ड टर्म और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दैट इज़ द मॉडर्न टर्म, बोथ आर सेम थिंग्स. अब जो पहली थ्योरी जो इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट की गई दैट इज ब्लूमस्टर्न जॉर्जेंसन चेन थ्योरी. ब्लूमस्टर्न और जॉर्जेंसन जो हैं ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी पेश की, और इस थ्योरी को चेन थ्योरी भी कहा जाता है. चेन थ्योरी इसलिए इसको कहते हैं कि दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चेन्स. इन्होंने जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए वो थे बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ चेन्स. अब पहला स्ट्रक्चर देखें तो ये भी चेन की तरह है, दूसरा स्ट्रक्चर भी चेन लाइक है, तीसरा भी चेन लाइक है, और चौथा भी जो है वो चेन लाइक है. ये बेसिकली स्ट्रक्चर थे कोबाल्ट हेक्साअमीन कम्प्लेक्सेस के COCl3.6NH3. इनका अगर आप मोलेकुलर फार्मूला लिखें तो इनका बनेगा COCl3 पहले का 6NH3, इसका बनेगा COCl3 5NH3, इसका बनेगा COCl3 4NH3 और इसका बनेगा COCl3 3NH3. तो ये जो चार कंपाउंड्स थे
ان کو بلومسٹن نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی آن دی بیسس آف چینز. اس نے یہ کہا کہ جو سینٹرل میٹل آئن ہوتا ہے اٹ ہیز اے پرائمری ویلنسی، اس کے پاس ایک ویلنسی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر اس کمپاؤنڈ کا فارمولا لکھیں تو ہے COCl3 6NH3. تو اس میں جو کوبالٹ کی آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ +3 ہے، COCl3 ہے. یہاں پر بھی COCl3 ہے، 5NH3 ہے، COCl3 ہے، 4NH3 ہے، COCl3 ہے، 3NH3. تو تمام کمپاؤنڈس میں اگر آپ دیکھیں تو جو کوبالٹ کی آکسیڈیشن سٹیٹ ہے دیٹ از +3. باقی جو امونیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو بلومسٹن نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے اندر آکسیڈیشن سٹیٹ سیم ہے کوبالٹ کی، لہٰذا ہر کوبالٹ جو ہے ڈائریکٹلی 3 بانڈ بنائے گا، 1 2 اور 3. ہر کوبالٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 3 بانڈ ہیں، 3 سے زیادہ نہیں ہے. اور وہ اس نے بلومسٹن نے یہ کہا کہ جو باقی مالیکولز ہیں، جو باقی مثال کے طور پر COCl3 اور 6NH3 ہیں، they will be arranged in the form of chains. کوبالٹ کے ساتھ صرف 3 بانڈز بنیں گے، باقی جتنے بھی مالیکولز ہوں گے، آئنز ہوں گے، لیگنڈز ہم ان کو کہیں، ان کو ہم چینز کی فارم میں ظاہر کریں گے. تو یہ تھا بلومسٹن کا کانسیپٹ کہ اس نے ہر کوبالٹ کے ساتھ 3 بانڈ بنائے، 3 سے زیادہ نہیں بنائے. باقی جتنے بھی مالیکول تھے، مثال کے طور پر اس میں 6NH3 اور 3 کلورو تھے، یعنی ٹوٹل 9 جو ہیں وہ مالیکول تھے، ایٹمز تھے، آئنز تھے. یہاں پر 5 NH3 اور 3 Cl3 تھے، یہاں پر 4 NH3 اور 3 Cl3 تھے، 3 NH3 اور 3 Cl3 تھے. انہیں کہا جی باقی جو ہے نا دے کین بی ریپریزینٹیڈ ان دی فارم آف چین. سو دس از ون آف دا وے کہ بلومسٹن نے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم دی انسٹرومنٹیشن واز ناٹ سو سوفیسٹیکیٹڈ، جب اویلیبل نہیں تھی، تو یہ اس کا ایک کانسیپٹ تھا تھیوریٹیکلی. اس نے کہا کہ جی COCl3 6NH3 کو، COCl3 5NH3 کو، COCl3 4NH3 کو، COCl3 3NH3 کو، ان کو اس فارم میں ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے. سو دس از ون آف دی اپروچ. آلدو later on it was found that this approach was not good enough. یہ تھیری جو ہے وہ فیل ہوئی. بعد میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے ورنر تھیری کہ اس میں کیا ڈرا بیکس تھے کہ یہ تھیری جو ہے وہ فیل ہوئی. لیکن انیشیلی ایک ایفرٹ تھی بلومسٹن کی. اب یہ جو ڈیولپمنٹ آف کوآرڈینیشن کمپاؤنڈس ہم پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی اس میں ہوگا یہ کہ جو بلومسٹن نے کانسیپٹ پیش کیا کہ ان کو چین کی فارم میں ریپریزنٹ کر دیا جائے، کیونکہ کوبالٹ تو صرف 3 بانڈ بنا سکتا ہے، باقی جو ہے وہ آگے چین کی فارم میں ظاہر کر دیں. کوبالٹ 3 سے زیادہ بنا نہیں سکتا. اب اس میں جو ڈرا بیک آیا اس کو آگے ورنر نے آ کے ریموو کیا. ورنر کی تھیری میں جو ڈرا بیک ہوگا وہ ویلنس بانڈ تھیری نے ریموو کیا ہے. ویلنس بانڈ تھیری میں جو ڈرا بیک ہے وہ مولیکولر آربیٹل نے یا کرسٹل فیلڈ تھیری نے، اسی طریقے سے اس کے اندر جو ڈرا بیک ہے وہ لیگنڈ فیلڈ تھیری. تو یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے، ہم نے 1 بائی 1 جو ہے ان کو ڈسکس کرنا ہے. انیشیلی آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ جو سب سے پہلی تھیری پریزنٹ کی گئی وہ تھی بلومسٹن کی، اور اس میں اس نے یہ جو کوبالٹ کے 4 کمپاؤنڈ تھے، COCl3 6NH3، COCl3 5NH3، COCl3 4NH3 اور COCl3 3NH3، ان کو ریپریزنٹ کرنے کی ایک کوشش کی which was proved wrong later on. ورنر نے اس کو رانگ جو ہے وہ کنسیڈر کیا. اب کیوں کیا اور کون سا اس کے اندر ڈرا بیک ہے، why these structures are not accurate, that we will be discussing in Werner theory. لیکن ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کمپاؤنڈ 1 کو دیکھیں تو اس میں جو 3 کلورو ہیں they are quite away from cobalt. چونکہ نائٹروجن کی ویلنسی یہاں پر زیادہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی اٹیچڈ ہیں کوبالٹ کے ساتھ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کلورو تینوں کا ڈسٹینس جو ہے وہ کوبالٹ سے زیادہ ہے. اٹ مینس دیز 3 کین بی ایزیلی بروکن، دیز 3 کین بی ایزیلی آئونائزڈ. تو یہاں سے تو 3 کلورو نکلتے ہیں. یہاں پر اگر آپ کمپاؤنڈ دیکھیں تو اس میں جو 2 کلورو ہیں دے آر اوے اور ایک جو ہے وہ ڈائریکٹلی اٹیچڈ ہے. اٹ مینس کہ 2 کلورو اس میں سے آئونائز ہو سکتے ہیں، بریک ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہ کمپاؤنڈ دیکھیں تو اس میں جو 2 کلورو ہیں یہ ڈائریکٹلی اٹیچڈ ہیں، یہ آئونائز نہیں ہو سکتے، یہ ایک آئونائز ہو سکتا ہے.
اب اس میں دیکھیں تو اس میں بھی 2 ڈائریکٹلی اٹیچڈ ہیں اور ایک آئونائز ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو کمپاؤنڈ نمبر 3 اور 4 ہے پھر ان کی پراپرٹیز سملر ہو جاتی ہیں. مثلا اس میں بھی ایک کلورو آئونائزیبل ہے، اس میں بھی ایک کلورو آئونائزیبل ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ ان کی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہے. تو یہ بیسیکلی بلومسٹن کا مین ڈرا بیک ہے کہ اٹ کوڈ ناٹ ایکسپلین کمپاؤنڈ نمبر 3 اینڈ 4. جب پریکٹیکلی 1 کو دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ جی 3 کلورائڈ جو ہیں وہ آئنائزیبل ہیں، کنڈکٹنس ہائر ہے، 3 سلور کلورائڈ پریسیٹیٹ ہو سکتے ہیں، 3 کلورائڈ نکل سکتے ہیں. سرواز نہیں آ رہی. سر گروپ میں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے.